رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد فضائل بیان کیے۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کے مسائل کی طرف، جو اس کا دوسرا حصہ ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تو اس پر فقہ اسلامی کا ایک سکول آف تھاٹ جو پاکستان کی میجورٹی ہے اور اکثریت پر ہے، اور پوری دنیا میں احناف فقہ کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی تحقیق قرآن و سنت کے مطابق ان کی رائے یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں قربانی کو وجوب کا درجہ حاصل ہے، اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے قرآن مجید کی سورت الکوثر کی دوسری آیت بیان کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک ہر مسلمان کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جسے امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضاح فلا یقربن مصلانا۔ حضور نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کی ہے اس نے اپنے لیے گوشت کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے قربانی کی ہے، اس کی قربانی مکمل نہیں، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ چنانچہ ان دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قربانی کو جو وجوب کا درجہ حاصل ہے، ان دلائل کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے دیگر علماء اور اہل تشیع کے حضرات قربانی کو شریعت اسلامیہ کے مسائل کی روشنی میں، فقہی مسائل کی روشنی میں اسے سنت مؤکدہ کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کے بھی اپنے اپنے دلائل ہیں، اور ان دلائل کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ بہرحال فقہ حنفی کی روح سے قربانی واجب ہے، اور دیگر فقہاء اسلام اور دیگر سکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کا نصاب کے بارے میں جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس شخص میں استطاعت ہو، فائنانشلی طور پر اسے سپورٹ حاصل ہو، ان 3 ایام میں تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے، اور جس میں استطاعت نہیں اس پر قربانی نہیں ہے۔ خاندان کے کیا ایک فرد پر قربانی ہے یا گھر کے تمام افراد پر قربانی ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر گھر کے تمام افراد صاحب استطاعت ہیں اور ان کی آمدنی انکم اتنا ہے کہ گھر کا ہر شخص قربانی کر سکتا ہے، ان 3 دنوں میں ان کے پاس اتنا پیسے ہیں کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا حصہ رکھ سکتا ہے، تو گھر کے تمام افراد پر قربانی کرنا ہوگی۔ اور اگر گھر کے تمام افراد صاحب استطاعت نہیں ہیں تو پھر گھر کے ایک فرد پر جو صاحب استطاعت ہے، جو خاندان کا اکیلا کفیل ہے، اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی میں ہمیں اس پر روشنی ملتی ہے، جو صحیح سند کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ حضرت عطا بن یسار تابعی ہیں،
فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، بعد میں فخر و مباحات شروع ہو گئیں تو ہر ایک اپنی اپنی قربانی کرنے لگا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا کہ میں زیادہ قربانیاں کروں، ورنہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہوا کہ اگر گھر کے تمام افراد استطاعت رکھتے ہیں تو سب پر قربانی ہوگی، اور اگر گھر کا ایک شخص کفیل ہے اور وہی استطاعت رکھتا ہے تو پورے گھرانے میں سے ایک قربانی ہی کافی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کے جانور کی اقسام۔ قربانی کے جانور کی وہ کون سی سپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 144 اور 145 میں 4 سپیشیز بتائی گئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور پھر فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ بھیڑ سے 2 ایک نر اور ایک مادہ، بکری سے 2 ایک نر اور ایک مادہ، اونٹ سے 2 ایک نر اور ایک مادہ، گائے سے 2 ایک نر اور ایک مادہ۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں اور تمام کتب حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ٹوٹل 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 دمبا، جسے مینڈا بھی کہا جاتا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ، اس میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ بکرا یا بکری۔ نمبر 4 گائے یا بیل۔ نمبر 5 اونٹ یا اونٹنی۔ بھینس کے بارے میں علماء نے اور فقہاء نے، اہل علم نے بھینس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ قیاسی مسئلہ اور اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس کو گائے پر قیاس کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث پاک سے بھینس کے حلال ہونے پر جو وضاحت ہوئی ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے بھینس کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے۔ لیکن اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ اسے اوائڈ کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ شرعاً بھینس کی قربانی جائز ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کے جانوروں کی عمر سے متعلق۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ حضور نے فرمایا کہ 2 دانت والے جانور کے علاوہ مت کسی کی قربانی کرو، اگر دشواری ہو تو کم عمر والے صرف دمبا کی قربانی کر لو۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق دوندہ جانور کی قربانی جائز ہے۔ عربی زبان میں مسنہ کہتے ہیں 2 دانت والے جانور کو، یعنی دوندہ۔ دودھ کے دانت جانور کے گر جاتے ہیں، اس کی جگہ نیچے سے 2 دانت بڑے آ جاتے ہیں۔ تو قربانی یاد رکھ لیں، اس کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے وہ دوندہ کی شرط رکھی ہے، یعنی دوندہ جانور کی قربانی لگتی ہے۔ ہاں، جازا کا لفظ اس حدیث میں آیا ہے۔ جازا اس بھیڑ یا دمبے کو کہتے ہیں
جس کی عمر 6 ماہ سے 1 سال تک ہوتی ہے، جسے یوں سمجھ لیں کہ ہم پکا کھیرا جسے کہتے ہیں، یعنی وہ دوندا تو نہیں ہوتا مگر پکا کھیرا ہوتا ہے، اس پر اجماع ہے پوری امت کا اور تمام فقہاء اسلام کا کہ بھیڑ یا دمبا اگر دوندا نہیں ہے وہ تو قربانی میں لگ سکتا ہے، لیکن بکرا اور بکری، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی یہ نہیں لگ سکتے جب تک یہ دوندا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام خور ہیں، جنہوں نے جانور پالے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے سارے دانت توڑ دیتے ہیں اور 2 نیچے والے دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ دوندا ہے، حالانکہ وہ 2 دانت دوندا جو ہوتا ہے اس کے وہ بڑے ہوتے ہیں اور باقی دانت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بکرا اور بکری 2 سال میں، دوسرے سال میں بکرا اور بکری 1 سال کے پورے دوسرے سال میں جا کر وہ دوندے ہوتے ہیں، بعض 13 ماہ میں اور بعض 14 ماہ میں۔ تو اسی طرح گائے اور بیل 2 سال کے مکمل ہو کے تیسرے سال میں جا کر وہ دوندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اونٹ ہے وہ 4 سال گزر کر 5ویں سال میں جا کر دوندا ہوتا ہے۔ موسم اور علاقے اور غذا کا فرق ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوندا جانور ہو اس کی قربانی لگے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوندا جانور کے علاوہ مت کسی جانور کی قربانی کرو۔ اسی طرح بڑے جانور میں یعنی گائے میں، بیل میں، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے جسے امام ذہبی نے جس کی موافقت کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے قربانیاں حضور کے ساتھ کی، تو فرماتے ہیں کہ گائے میں اور اونٹ میں 7 آدمی ہم شریک ہوئے تھے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی پر صحابہ کرام کا عمل ہے، اور امام ترمذی نے لکھا ہے اس پر کہ صحابہ کا، علماء کا، تابعین کا اسی پر عمل ہے۔ امام سفیان ثوری کا، ابن مبارک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا اور اسحاق کا بھی ایک قول یہی ہے کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک قول امام اسحاق کا یہ ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، وہ بھی حدیث پاک ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جانور ذبح کیے، تو فرماتے ہیں ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے، اور کچھ علماء نے اس کی توجیہ اور تطبیق یہ بھی کی ہے کہ اگر حج کی قربانی ہو تو اونٹ میں 7 آدمی، اور اگر عید الاضحیٰ کی قربانی ہو تو 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بڑا جانور ہے، گائے میں، بھینس میں، بیل میں، ان جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں جو اتھینٹک بات ہے اور اتھینٹک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں ہم 1-2 اور مسئلے بیان کر کے پھر اجازت چاہیں گے کہ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیب گنوائے ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
اور سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب گنوائے کہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، ظاہر ہو، صاف معلوم ہوتا ہو کہ بیمار ہے، والمریضۃ البین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، والعرجاء ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف معلوم ہوتا ہے، اور والکثیرہ التی تنقی، ایسا کمزور اور ناتواں جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو اور قربان گاہ تک نہ چل سکے۔ یہ 4 جانور ہیں، کانا جانور اور بیمار جانور، لنگڑا جانور اور ایسا کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، اور یہ چیزیں واضح ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں جو امام ترمذی نے بیان کیا اور امام نسائی نے اور امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا، اور ایسا جانور جس کے کان چرے ہوئے ہوں، اور ایسا جانور جس کے کان میں سوراخ ہو یا کان کٹے ہوئے ہوں اور یہ بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر خرید لیا جانور اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن بعد میں کوئی عیب ہو گیا ہے تو اس پر کیا کیا جائے؟ تو اس پر فقہاء نے بڑی بحث کی ہے۔ میں صرف ایک قول نقل کر دیتا ہوں جو حدیث پاک میں ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو سیدنا امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کانی اونٹنی تھی جس کے گرد لوگ جمع تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ اگر یہ خریدنے سے پہلے کانی تھی تو پھر درست نہیں ہے قربانی کے لیے، اگر خریدنے کے بعد ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس صحابی کے اس قول اور اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خریدنے کے بعد کوئی ایسا معمولی سا عیب آ گیا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن کچھ فقہاء نے احتیاط کی بات بھی کی ہے۔ خصی جانور کے بارے میں بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خصی جانور کی قربانی اہل سنت کے ہاں جائز ہے، لیکن اہل تشیع مکتب فکر کے ہاں خصی جانور کی قربانی کو وہ درست نہیں سمجھتے، اور جماعت المسلمین والے بھی خصی جانور کی قربانی کو درست نہیں سمجھتے۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وہ خصی جانور کو عیب سمجھتے ہیں اور جانور کو خصی کرنا ناجائز سمجھتے ہیں۔ جیسے مرد کو خصی کرنا عیب ہے، اسی طرح وہ جانور کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس جو دلائل ہیں ان میں سے ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حربے بیان کیے کہ شیطان لوگوں سے ایک یہ کام بھی کراتا تھا کہ جانور کے کان کے سوراخ کر دیتے تھے، بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ جانور کے کان چیر دینا یا جانور کی تخلیق کو بدل دینا۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت امام طبری جیسا بندہ، امام ابن جریر الطبری جس کی تفسیر ہے الجامع البیان، تفسیر بالمعثور کے نام سے مشہور تفسیر ہے، امام طبری نے حضرت انس بن مالک اور تابعین کرام کے کئی اقوال نقل کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کو خصی کرنا جائز نہیں ہے اور یہ عیب ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں لکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اور نہیں قربانی کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑ جائے تو جانور کو خصی کرنا جائز ہے، لیکن قربانی پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل نے مسائل احمد میں فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ پر امید ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہوگی۔
تو کچھ ایسی روایات ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصی جانور کی قربانی کرنا بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن محدثین کرام نے ان احادیث پر کلام کیا ہے اور ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو لہٰذا اہل سنت کے ہاں خصی جانور کی قربانی جائز ہے اور درست ہے اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن اہل تشیع اور دیگر کچھ چند افراد ایسے ہیں جو جانور کو خصی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میری اپنی رائے ہے کہ اگر احتیاط ہو تو بہتر ہے، چونکہ اس میں امام طبری نے حضرت انس بن مالک جیسے صحابہ کرام کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، اور اس آیت کے تحت اور ایک مسلک اور ایک سکول آف تھاٹ بھی اس پر بحث کرتا ہے، لیکن اگر کی جائے تو اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کا وقت۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے اس نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کیا، اس کی قربانی مکمل نہیں ہوئی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص عید سے پہلے قربانی کرے وہ عید کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ اسی طرح شرعی مسائل میں سے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو تیز کر لو۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے قبلہ منہ کرنا سنت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اور ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ اس جانور کو مکروہ سمجھتے تھے جس کا رخ قبلہ کی جانب نہ کیا گیا ہو۔ تو قبلہ جانب جانور کا رخ کرنا سنت اور مستحب ہے، اور اسی طرح جانور پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، ناظرین یاد رکھ لیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 میں، ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ نہ کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی تکبیر نہیں پڑھی گئی، اور اس جانور کا کھانا گناہ ہے۔ بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے دمبے ذبح فرمائے، اور ایسے وہ 2 دمبے تھے جن کے پیٹ اور آنکھیں اور پاؤں پر کالے نشان تھے، جسے ہم کالا چٹا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اللہ کی حضور دعا کی اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اے میرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر حضور نے انہیں زمین پر لٹایا اور اپنا پاؤں مبارک اس جانور کے پہلو پہ رکھا، اور حضور نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حضور نے جانور کو ذبح کیا۔ تو جانور پر تکبیر پڑھنا اہل سنت اہل تشیع کے ہاں اتفاق ہے اور اجماع ہے، اور جانور پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں قربانی کے 3 دن ہیں، مگر اہل حدیث مکتب فکر کے ہاں وہ کہتے ہیں چونکہ کوئی مرفوع حدیث نہیں مل رہی کہ 10ویں ذی الحج کے بعد کے دنوں کی، تو وہ کہتے ہیں سنت یہی ہے کہ 10ویں کو کیا جائے۔ لیکن اہل سنت کے باقی تمام ائمہ اور اہل تشیع کے علماء کرام نے صحابہ کرام اور تابعین کرام کے اقوال اور انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا اور اللہ کے رسول کے دین کو سمجھا، اس کے مطابق موطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ میں امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن
عید الاضحیٰ کے بعد یعنی 10ویں ذی الحج کے بعد 2 دن اور ہیں، 11 اور 12۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کے عظیم اتھنٹک امام ہیں اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے احکام القرآن میں صحیح سند کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحج، 11 اور 12۔ لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلا دن قربانی کا افضل ہے اور بہتر ہے اور سنت ہے۔ اب ہم آخری بات کرتے ہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور محتاج اور غریبوں کو بھی دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ سٹور نہ کیا جائے۔ اگلا دن آیا، اگلا سال آیا، اگلے سال صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال تو آپ نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت سٹور کرنے سے منع کیا تھا، اس سال کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا پچھلے سال قحط تھا، غربت تھی، ضرورت تھی، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا اب حالات یہ نہیں رہے، لہٰذا خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی دو، جمع بھی کرو۔ تو قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جائے، رکھا بھی جائے گھر والوں کے لیے، اور اسے تقسیم بھی کیا جائے، غریبوں میں بانٹا بھی جائے اور دیا جائے ہر ایک کو، کیونکہ یہ قربانی کا گوشت یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور میں یہاں پر ایک ضمناً ایک بات کر دوں، بڑی روحانی بات ہے کہ ہمارے ہاں بد نصیبی ہے کہ حرص ہے کہ ہم اچھا گوشت صاف ستھرا خود رکھ لیتے ہیں اور ہڈیوں والا اور پسلیوں والا اور ردی سا گوشت جو ہے وہ اٹھا کے ہم غریبوں کو اور رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے اور ایسا گوشت آپ کو دے تو آپ نہیں لیں گے۔ یہ جو قربانی کا گوشت آپ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اللہ کے بندوں، یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، بظاہراً مخلوق کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو تحفہ دے رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو، اللہ کے نام پہ جو بھی دیا جائے اچھی چیز دی جائے۔ اب آ گئی بات کہ قربانی کے دن کچھ لوگ کہتے ہیں جی آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھ لیں صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عید والے دن سال میں 2 دن ہیں جس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ صرف اتنی سی بات ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر سے کوئی چیز کھا کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس بات کو لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت سوچا ہے کہ شاید یہ روزہ ہے، اگر قربانی شام تک ہو، جس بندے کو شوگر ہے وہ تو گیا نا۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر فوراً ہو جاتا ہے گوشت کا بندوبست تو اسی سے کھا لیا جائے، ناشتہ کیا جائے، تو یہ تو اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا گوشت ہے، کیونکہ سارا سال ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اس دن اللہ کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گوشت کو دیر ہے تو یہ کوئی ایسی شرعی بات نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ تو غروب آفتاب تک ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر، تو یہ روزے والی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر گوشت قربانی کا ہو جائے، جلدی بن جائے تو اچھا ہے، اگر دیر ہے، تاخیر ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کی جو کھال کا مصرف ہے، بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں قربانی کے جانور اونٹوں کی نگرانی کروں، اور آپ نے فرمایا کہ نگرانی بھی کرو، اور فرمایا اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ان کی جو رسیاں ہیں اور ان کے جو اونٹوں کے پلان ہیں، اونٹوں کے اوپر پلان رکھتے تھے، وہ جو پلان ہیں، رسیاں ہیں،
حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ کر دو، اور حضور نے فرمایا قربانی کی کھال کو قصاب کو اجرت کے طور پہ نہ دو۔ تو یاد رکھ لیں قربانی کی کھال قصاب کو اجرت کے طور پہ دینا منع ہے۔ کھال ہے، جھول ہے، ہار ہیں، رسی ہے، اس کی ٹلیاں ہیں، جو بھی چیز ہے، جیسے گوشت صدقہ ہے، اسی طرح قربانی کے گوشت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ ہاں اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں، صحابہ کرام اسے مصلی بنا لیتے تھے، مٹکا بنا لیتے تھے، رسیاں بنا لیتے تھے، اپنے مصرف میں لائی جا سکتی ہے، جیسے قربانی کا گوشت اپنے مصرف میں خود لے سکتے ہیں، لیکن اسے صدقہ کرنا چاہیے اس کی کھال کو، اور صدقہ کے لیے سب سے بہترین مصرف رشتہ دار ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جہاں بھی بات آئی ہے سب سے پہلے ذوی القربہ کی بات آئی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پھر فلاحی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، اور ویلفیئر کے ادارے ہیں، تو قربانی کی کھال کو بھی صدقہ کے طور پر دیا جائے۔ قربانی کا گوشت، اب مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جو ہمارے ہاں گھروں میں کام کرتے ہیں، گلیوں میں کام کرتے ہیں، کرسچن کو ہم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت کیا دیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھ لیں قربانی کرنا تو واجب ہے، گوشت کی تقسیم کے بارے میں واجبیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جیسے میں نے کہا آیت مقدسہ ہے سورۃ حج کی آیت نمبر 28، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی دو۔ تو محتاجوں غریبوں میں ایک جنرل بات اللہ نے کی ہے عمومی طور پر کہ جس کو چاہو دو، تو اس لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اگر تالیف قلب کے لیے تو اور بہتر ہے کہ وہ سمجھیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں جو ہمیں بھی جو ہے اپنے صدقات میں سے دیتے ہیں۔ اور فتاوی عالمگیری میں جو ہے یہ فتویٰ علماء کا ہے کہ اگر حربی غیر مسلم نہیں ہے، حربی نہیں ہے، تو پھر اس کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کے مسائل تھے، فضائل تھے، چیدہ جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق قربانی کرنے اور ان مسائل کی روشنی میں اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔